میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ دنیا میں بت پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کے نبی ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کر شرک اور بت پرستی اپناتے رہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی وفات پر شیث اور ان کی اولاد نے انہیں ایک غار میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی شیث کی اولاد اپنے دادا کی قبر پر جا کر انہیں یاد کرتی تھی۔ قابیل کے بیٹے ہنوک بن قابیل نے اپنے بھائیوں سے کہا، شیث کی اولاد کے پاس آدم کی قبر ہے جہاں وہ اپنے دادا کی یاد میں جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہنوک نے اپنے خاندان کے لیے لکڑی سے ایک بت تراشا تاکہ وہ آدم کی یاد میں اس بت کے پاس جا سکیں۔ اس طرح ہنوک بن قابیل نے پہلا بت تراشا۔ صدیاں گزرنے کے بعد انسانی آبادی اور نسل بڑھتی گئی۔ اس زمانے میں انسانی عمر بھی سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بہت نیک لوگ تھے جو ایک ایک کر کے ایک مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ ان نیک لوگوں کی وفات سے ان کی قوم بہت غمگین تھی۔ قابیل کے ایک بیٹے نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ اپنے پیاروں کے چلے جانے سے بہت غمزدہ ہو، کیوں نہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دوں جنہیں دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے ان 5 لوگوں کی تصویریں بنا دیں اور انہیں جگہ جگہ رکھ دیا۔ لوگ ان لکڑی پر بنی ہوئی تصویروں کے پاس جاتے اور اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے تھے۔ ایسا کئی نسلوں تک ہوتا رہا۔ لوگ اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کو عزت اور محبت سے یاد کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ قوم قابیل کی اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ادریس کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ ادریس نے ان لوگوں کو سمجھایا، تم ان تصویروں یعنی بتوں کی عبادت نہ کرو، ایسا کرنا شرک ہے۔ اس قوم نے ادریس کی بات نہ مانی۔ اللہ کے نبی نوح کے آنے تک لوگ بتوں کی عبادت میں بہت سخت ہو چکے تھے۔ نوح نے اللہ کا حکم ماننے والوں کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اس وقت نوح کی عمر 600 سال تھی۔ جب اللہ کا دین ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے تو پانی کے سیلاب اور بارش کے عذاب نے ان کی قوم کو آ لیا۔ اس پانی نے ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیلاب نوح میں پہاڑوں پر رکھے ہوئے لکڑی کے تختے جن پر تصویریں بنی ہوئی تھیں اور لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی تھی، پانی میں بہہ گئے۔ پانی کی لہریں انہیں ادھر ادھر لے جاتی رہیں۔ جب پانی اترا تو یہ تختے جدے کے قریب ساحل پر رک گئے اور صدیوں وہیں پڑے رہے۔ زمانے کی تبدیلیوں اور طوفان میں یہ تصویروں والے لکڑی کے تختے ریت اور مٹی کے اندر دب گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے بھی لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھلانے کا کام بہترین صورت میں انجام دیا۔ ایک ایسی جگہ اپنی اولاد کو بسایا جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی۔ ابراہیم نے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کریم کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا جسے ہم بیت اللہ یا کعبہ کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوم پھیلتی گئی اور مکے سے دور علاقوں میں بھی جا بسی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے کعبے سے محبت کے اظہار میں کعبے کے پتھر برکت کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنے شہروں اور گھروں میں رکھ کر ان پتھروں کا طواف کرنے لگے جیسے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اسی نے وقت کے ساتھ ساتھ بت پرستی کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے پتھروں، بتوں اور تصویروں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی ابراہیم کا دین بھول گئے، توحید کے ماننے والے مشرک بن گئے۔ بنی اسماعیل میں سب سے پہلے بت پرستی کرنے والے کا نام حزیل بن مدرکہ تھا۔ مکے میں بنی جرہم قبیلے کی حکومت تھی۔ بنی خزاعہ کے عمرو بن لحی نے بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر بنی جرہم کو شکست دی اور انہیں مکے سے نکال دیا۔ اس طرح
عمرو ابن لحی کعبے کا متولی بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عمرو کو ایک بیماری نے آ لیا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ ملک شام میں بلقا کے مقام پر ایک گرم چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر غسل کرو تو تمہیں اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ عمرو ملک شام گیا اور اس چشمے سے غسل کے بعد وہ واقعی تندرست ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بلقا یعنی ملک شام کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سب عمرو کے لیے نیا تھا۔ وہ بتوں کو اور لوگوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے غور سے دیکھتا رہا۔ عمرو نے ان سے کہا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ بت کیا ہے؟ اسے بتایا گیا، یہ ہمارے خدا ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ عمرو بن لحی کو یہ سب بہت اچھا اور آسان لگا۔ اس نے وہاں رہنے والے لوگوں سے کہا، کیا مجھے بھی کچھ بت مل سکتے ہیں؟ جواب میں اسے کچھ بت دے دیے گئے۔ وہ ان بتوں کو بہت احترام کے ساتھ مکے لے آیا اور کعبے میں جگہ جگہ رکھ دیا۔ یوں اہل عرب میں بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ عمرو بن لحی عرب میں سب سے زیادہ معتبر آدمی بن گیا۔ وہ جو بھی کہتا تھا اسے دین سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بت پرستی پھیلانے میں لگا دی۔ اسے کوئی بھی نئی شکل والا بت ملتا وہ اسے اٹھا کر کعبے میں لے آتا تھا۔ عمرو بن لحی کے پاس ایک جن بھی تھا جس کا نام ابو سمامہ تھا۔ ابو سمامہ جن نے عمرو کو ان لکڑی کے تختوں پر بنی ہوئی تصویروں یعنی بتوں کے بارے میں بتایا۔ اس جگہ کی نشاندہی کی اور کہا، یہ بت تمہارے لیے عزت، سکون اور حکومت لائیں گے، انہیں مٹی سے نکال لاؤ۔ یہ بت ہر مشکل اور برے وقت میں تمہاری مدد کریں گے۔ عمرو مٹی اور ریت میں کھدائی کر کے ان بتوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور کعبے میں رکھ دیے۔ اس سال حج کے موقع پر عمرو نے لوگوں سے کہا، یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، یہ تمہیں مشکل وقت سے بچائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، دشمن کے خلاف جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ مکے کے تقریباً ہر گھر میں بت موجود تھے۔ تمام لوگ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے بت کو سلام کرتے، اسے چھوتے، اس سے اپنی حفاظت اور کامیابی کی دعا مانگتے۔ گھر واپس آتے ہی وہ اپنے بتوں کے سامنے حاضر ہوتے اور انہیں سلام کرتے۔ سفر کے دوران جب کہیں رات گزارنے کے لیے رکتے تو 4 پتھر ڈھونڈتے، ان میں سے بہترین پتھر کو خدا بنا لیتے اور باقی 3 پتھروں کو کھانا بنانے کے لیے چولہے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد عرب میں بت پرستی عام ہو گئی۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا۔ ایسے لوگ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں بت موجود نہیں تھے۔ انہیں عرب میں حنیف کہا جاتا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں پائے جانے والے بتوں کے متعلق معلومات دلچسپی کے لیے ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ منات، عرب میں سب سے پرانا بت منات تھا۔ اس بت کی شکل عورت جیسی تھی۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر ادیت کے مقام پر نصب تھا۔ منات عرب کے 3 بڑے خداؤں میں سے ایک تھا۔ سورہ نجم میں 3 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی لات، منات اور عزا۔ وہ لوگ خدا کی بیٹی کے طور پر منات کی عبادت کرتے تھے۔ قبیلہ بنی ازد اور بنی غسان منات کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ منات کی حاضری کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوتا تھا۔ بنی اوس اور بنی خزرج حج اور عمرے کا احرام منات کے پاس آ کر کھولا کرتے تھے۔ منات کے بت کے سامنے قربانی کرنا عام تھا۔ لات، طائف کے رہنے والے بنی ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بت بھی ایک عورت کی صورت کا تھا، کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے اسے بھی خدا کی بیٹی تصور کرتے تھے۔ یہ بت طائف میں ایک چوکور ٹیلے پر نصب تھا اور اس کے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا۔ طائف کے لوگ لات کے ٹیلے کا طواف بھی کرتے تھے۔ اس ٹیلے کے قریب ایک شخص ستو کا مشروب بنا کر پلایا کرتا تھا۔
اس شخص کے مرنے کے بعد اس کا بت بنا کر اس کی عبادت بھی شروع کر دی گئی۔ اس کا نام الات رکھا گیا۔ قریش بھی لات کو خدا مانتے تھے اور رات سونے سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى۔ کیا تم نے کبھی لات و عزا اور اس تیسرے بت منات کو دیکھا ہے؟ اور کیا کبھی اپنے اس دعوے پر غور کیا ہے کہ تمہارے بیٹے ہیں اور رب کی بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے تکی اور سفاکانہ تقسیم ہے۔ عزا عرب میں تیسرا بڑا بت عزا تھا۔ اس کی شکل بھی عورت کی سی تھی۔ ان کے عقیدے کے مطابق عزا خدا کی 3 بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ مکے سے چند کلومیٹر دور وادی نخلا میں ببول کے ایک درخت کے نیچے یہ بت نصب تھا۔ بعد میں عمرو بن لوحی نے ہی اس کا بت بنوا کر بیت اللہ میں بھی رکھوا دیا۔ عرب کے لوگ حلف لینے کے لیے لات اور عزا کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ جنگ میں بھی وہ ان دونوں بتوں کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ سعید بن عاص بنی امیہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہو گیا۔ ابو عبیدہ کے رعب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رنگ کی پگڑی ابو عبیدہ پہنتا تھا، مکے میں کوئی اور اس رنگ کی پگڑی نہیں پہن سکتا تھا۔ قرآن مجید میں عزا کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو وہ غصے میں تھا اور پریشان بھی۔ ابو لہب اس کی عیادت کرنے گیا تو ابو عبیدہ رو رہا تھا۔ ابو لہب نے پوچھا: قریش کے سردار کو کس بات نے رلا دیا ہے؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا: نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ابو لہب کہنے لگا: خدا کی قسم، لوگ عزا کی عبادت تمہاری وجہ سے نہیں کرتے۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی عزا کی عبادت جاری رہے گی۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ ابو عبیدہ نے ابو لہب کا جواب سنا تو خوشی سے مسکرانے لگا اور بولا: مجھے سکون ہے کہ میرے بعد عزا پر جان نثار کرنے والا اور اس کا خیال رکھنے والا موجود ہے۔ عزا کے بت کے آس پاس بہت سارے درخت تھے۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کو، جن کا زمانہ 592 تا 642 عیسوی ہے، ان کو درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ 3 درخت کاٹنے کے بعد ایک بد شکل عورت نظر آئی جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ خالد نے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے دعوے پر قائم رہی۔ خالد نے رسول اللہ کی ہدایت پر اس عورت کو قتل کر دیا۔ حبل قریش کے سب سے بڑے دیوتا کا نام حبل تھا۔ عرب فال نکالنے کے لیے اسی بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ حبل کو نصب کرنے والے کا نام خزیمہ بن مدرکہ تھا، اس لیے اس بت کو حبل خزیمہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس بت کا اصل نام بعل تھا، جو ملک شام کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ بعد میں بعل بگڑ کر حبل بن گیا۔ یہ سرخ پتھر یعنی عقیق سے تراشا گیا انسانی شکل و صورت کا بت تھا۔ اس بت کا دایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا، جسے قریش نے سونے سے بنوا کر لگا دیا۔ عرب کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے حبل کے سامنے فال نکالا کرتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 تیر موجود تھے۔ اگر فال میں وہ تیر نکلتا جس پر نعم یعنی ہاں لکھا ہوتا تو عرب وہ کام کرتے تھے۔ اگر وہ تیر نکلتا جس پر لا یعنی نہیں لکھا ہوتا تو اس کام سے رک جاتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کا نسب معلوم کرنا ہوتا تو اس حوالے سے بھی مختلف تیر موجود تھے۔ باقی 3 تیروں کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ عرب جنگ میں حبل کی جے کا نعرہ لگایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق قوت اور طاقت کا خدا تھا۔ ود یہ قبیلہ بنی کلب کا بت تھا جو دومت الجندل میں نصب تھا۔ ود اور ود ایک ہی بت کے نام ہیں۔ غزوہ خندق میں مارے جانے والے
عمر ابن عبد ود کا نام اسی بت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس بت کے ماننے والے کہتے تھے کہ ہم عورتوں کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ود جیسا عظیم خدا ہے۔ خالد بن ولید ود کا بت گرانے گئے تو دیکھا کہ یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا، جس کا قد و قامت یعنی جسم انسانوں سے بڑا تھا۔ اس نے عرب کے انداز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور کندھے پر کمان تھی۔ ایک ہاتھ میں تیر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں تیر رکھنے والا ترکش، جس میں بہت سارے تیر تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ بت پرستوں نے کہا ہے، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، اور خاص طور پر ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو تو بالکل نہ چھوڑو۔ اساف اور نائلہ۔ اساف بت کی شکل ایک انسان جیسی تھی۔ لوگ اس بت کا طواف کرتے تھے۔ اس بت کے سامنے قربانی بھی کی جاتی تھی۔ روایت کے مطابق اساف ایک انسان تھا اور اس کا تعلق بنی جرہم سے تھا۔ اس کا پورا نام اساف بن یعلا تھا۔ نائلہ ایک عورت تھی اور اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ نائلہ کا تعلق بھی قبیلہ بنی جرہم سے تھا۔ یہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے اور قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکے آئے۔ دونوں کعبے میں داخل ہوئے تو وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ موقع پا کر انہوں نے کعبے کے اندر بدکاری کی۔ اللہ کریم نے ان دونوں کو نشان عبرت بنا ڈالا۔ دوسرے لوگ کعبے کے اندر آئے تو یہ دونوں پتھر کے بن چکے تھے۔ لوگوں نے اٹھا کر انہیں باہر پھینک دیا۔ عامر بن لوہئی ان دونوں پتھر کے جسموں کو کچھ عرصے بعد لے آیا اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ لوگوں نے ان کے بت صفا اور مروہ پہاڑوں پر رکھ دیے۔ عرب میں اس زمانے میں ان بتوں کے علاوہ سواع، یغوث، یعوق، نصر، فلس، سعد، ذوالخلصہ، ذوالشرا، ذوالکفین، یعبوب اور بجر کے بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ بنی کنانہ چاند کی عبادت بھی کرتے تھے۔ قبیلے ایک دوسرے سے خدا بدل بھی لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بت ٹوٹ جاتا تو لوگ کہتے، ہائے ہمارا خدا مر گیا۔ اس زمانے میں صرف بت ہی مقدس نہیں تھے، جانور بھی اس مرتبے پر فائز تھے۔ 10 بچے دینے والی اونٹنی بہت اونچا مقام رکھتی تھی۔ اس پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا اور اس کا دودھ بتوں کے رکھوالے ہی استعمال کر سکتے تھے۔ ایسی اونٹنی جہاں بھی چاہے پھر سکتی تھی اور چارہ کھا سکتی تھی۔ ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ ایسی اونٹنیاں بھی موجود تھیں جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دی جاتی تھیں۔ انہیں سائبہ کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی اونٹوں کو سائب کہتے تھے۔ ایسے اونٹ جن کے بچے جوان ہو جاتے انہیں بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انہیں حام کہا جاتا تھا۔ بھیڑیں بھی اس نظام میں اپنی عزت پاتی تھیں۔ ایسی بھیڑ جو 7 مرتبہ 2 مادہ اور 8ویں مرتبہ نر بچہ دے تو وہ مقدس ہو جاتی تھی۔ اس کا نام وجیلہ تھا اور اس کا دودھ صرف مرد ہی پی سکتے تھے۔ انوکھی شکل والے درخت بھی اس زمانے میں خدا کا درجہ رکھتے تھے۔ ان حقائق کی موجودگی اور حالات میں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو ایک خدا پر یقین کیسے آتا؟ ان کے لیے بتوں کے علاوہ خدا کی کوئی اور صورت ممکن ہی نہ تھی۔ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر معاملے میں ایک ہی خدا کیسے کام آ سکتا ہے۔ زندگی بھی اسی سے، موت بھی اسی سے، اولاد بھی اسی سے، اور رزق بھی اسی خدا سے۔ بارش کے لیے بھی وہی خدا، اور دشمن سے فتح کے لیے بھی اسی خدا سے مدد مانگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک خدا اتنے کام اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟